عتیقہ، ابو لہب اور اسی طریقے سے دوسرے جاہل شامل تھے، اور ان کو جاہل اس لیے کہا گیا ہے وہ اللہ کو ایک اور اکیلے نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ایک اور اکیلے نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ جاہل کہلائے اور وہ دور جاہلیت کہلایا۔ آج بھی دور جاہلیت ہوگا اگر اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے اوروں کو بھی اس کا شریک بنا دیا تو یہ دور بھی دور جاہلیت کا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں نبوت کا اعلان کیا اور ان سخت ترین مشرکین کو بغیر کسی سیاست کے، بغیر کسی مصلحت کے ایک ہی آواز لگائی اور وہ تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، ترجمہ اور تفاسیر کا، لیکن اس بات کی گہرائی تک نہیں پہنچتے کہ اس کی گہرائی میں کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ انسان صرف اللہ کو اس کی ذات اور صفات اور رزاقیت میں اکیلے اور ایک مانے۔ کون سا فلسفہ ہے اس میں، کون سی بنیاد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب مسئلہ کافی بڑا آ گیا تو مشرکین مکہ نے، جن کا سردار ابو جہل تھا، اس نے اپنے ندوہ میں یعنی اسمبلی ہال میں پارلیمنٹ کو بلایا اور مشورہ ہوا کہ ان کو بلا لیتے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے نہ چھیڑو، اور ان کے سامنے رشوت پیش کر دیتے ہیں، شاید وہ ہماری بات مان لیں اور اپنے اس آواز سے، اس نعرے سے باز آ جائیں۔ ذرا غور کریں کہ کس قدر اہم نعرہ ہے، اب وہ رشوت کیا پیش کرتے ہیں، ذرا اس کو بھی غور سے سنیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم غنی ہیں، پورے قریش سے، پورے مشرکین جو ہمارا کنبہ ہے، جو ہماری جمعیت ہے، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، اتنا مال آپ کو جمع کر کے دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے مالدار لوگوں میں شمار ہوں گے۔ پہلی رشوت۔ دوسری رشوت یہ ہے کہ اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے اور آپ کو ہمارے اس معاشرے میں کوئی پسند ہے تو ہم آپ کو وہی لڑکی جو آپ کو پسند ہے شادی نکاح کے ساتھ حوالے کر دیتے ہیں۔ اور تیسری رشوت، اگر آپ کو بادشاہت کی ضرورت ہے تو ہم اپنے چودراہٹ کو ترک کر دیتے ہیں، آپ کو تمام قبائل کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تین رشوتیں پیش کی گئی، ضرور کوئی بات تھی نا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تینوں میں سے ایک بھی قبول نہیں ہے۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی سرداری میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، میرے پیارے بھتیجے
میرے کانوں پر اتنا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکتا ہوں، مطلب ذرا نرمی کر۔ یہ مزہ ایسا ہے کہ اس میں نرمی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے چچا جو ہر وقت ہر لمحہ میری ہمدردی اور میری ہر مصیبت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، شاید وہ مجھے چھوڑنے لگے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ ایک اور قسم کی رشوت تھی جو ان کو دی جانے لگی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، اگر پورے قریش اکٹھے ہو جائیں، میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ لیں، یہاں کی بادشاہی ہے یہ دونوں بھی رکھ لیں، اس پروردگار کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، یا میں اپنے مشن کی تکمیل کروں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام نے یہی مسئلہ پیش کیا کہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے اس سے پہلے میرے حبیب آپ کو جو مشکلات آ رہی ہیں صرف آپ کا اکیلے اس دعوے میں نہیں ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ الا نوحی الیہ، ہم نے ان کو وحی کی کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں، انا صرف میں ہوں، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ کس کو اہم مسئلہ ہے۔ تمام انبیاء کرام جس طرح سورہ بقرہ میں دوسری جگہوں میں آتے ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا کو وہ چھپ گئے قوم سے ایک جگہ میں درخت کے تنے میں، درخت کو آری کیا اور وہ آری ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا، ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہے آگ میں ڈالا۔ یہ ایسا کوئی اہم مسئلہ ہے اور ہم ہیں کہ اس سے اتنے لاپرواہ ہیں، ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ آخری کیا ہے۔ بادشاہت پیش ہو رہی ہے، لڑکی ہو رہی ہے پیش، اور مال پیش ہو رہا ہے، لیکن بات اتنی اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور عزیزو، کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے، کوئی حج زکوٰۃ دے، مساجد بنائے، جتنا بھی ہو سکے وہ کرے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہوگا، انہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، تمام چیزیں عقارت چلی جائیں گی۔ دوسری جگہ تقریباً ایک ساتھ 15 انبیاء کا ذکر ہے، ٹائم کم ہے، کوئی آتا نہیں ہے، میں بھی آج ذرا لیٹ آ گیا۔ 15 انبیاء کا ایک وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ فُلَانَ، تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ یہ میرا صدیق تھا، یہ میرا یوں نبی تھا، یہ میرا یوں نبی تھا، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ، تمام اعمال ان کے عقارت چلے جائیں گے۔ معاملہ کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور انبیاء دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے اولاد کو آخری وقت میں جو یہ وصیت کر رہے ہیں، اے میری اولاد آپ میری بات کس کی عبادت کریں گے؟ اولاد بہترین اولاد، تربیت یافتہ اولاد کہتی ہے ہم ان کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کر رہے تھے۔ وہ کون ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، وہی لقمان علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، وَهُوَ يَعِظُهُ